اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم. میں بیٹا امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشوں کو احسن طریقے سے پورا کرے. آمین ثم آمین. میں مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں علم و ادب. آپ بیٹا جانتے ہیں پہلے اس چینل کا نام CMM لیکچرز تھا، کیونکہ صرف لیکچرز تھے. اب لیکچرز کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ شامل کر رہے ہیں، تو اس لیے اب اس کا نام چینج کر کے علم و ادب کر دیا گیا ہے. تو لیٹ سٹارٹ دا کلاس جی. ہم بیٹا اس وقت سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی جو نیو بک ہے اس کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے. چیپٹر نمبر 4 پیج نمبر 51 اسلام میں شہریوں کے حقوق. تو لیٹ سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بیٹا حقوق دیکھ چکے ہیں. حقوق کیا ہوتا ہے؟ عوام کے وہ جائز مطالبات جو حکومت پوری کرتی ہے. عوام کے وہ جائز مطالبات جو حکومت پوری کرے اس کو عوام کے حقوق کہتے ہیں. جو ایک کے حقوق ہوتے ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں. جو ریاست کے عوام کے حقوق ہیں وہ دراصل حکومت کے فرائض ہوں گے، اور جو حکومت کے حقوق ہیں وہ عوام کے فرائض ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. اگر بیٹا ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنا فرض بھی ادا کرنا ہوگا اور پھر حقوق مانگنے ہوں گے. ہم اپنا فرض تو ادا نہیں کرتے، حقوق کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہمارا آج کا عنوان حقوق ہی ہے، اسلام میں شہریوں کے حقوق، سٹیزن رائٹس ان اسلام. اب بیٹا شہریوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو شہر میں رہے. شہریوں کا مطلب ہوتا ہے عوام، تمام عوام. یعنی اسلامی ریاست کے اندر جو عوام رہتے ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق کیا حقوق حاصل ہوں گے، اس کا بیٹا آج ہم نے تجزیہ کرنا ہے. یہ ڈیٹیل لیکچر ہے، 2 لیکچرز پر ہوگا. تو ایک ہم پہلا لیکچر، اس حوالے سے اس کا پہلا لیکچر جی. تو آئیے کتاب کی طرف. جو آپ کو سامنے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، اسلام میں حقوق پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اسلامی ریاست شہریوں کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ دار قرار دی گئی ہے. یعنی اسلامی ریاست میں شہریوں کو، اب شہری ضرور نہیں مسلمان ہو، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، بات مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، شہریوں کی ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیں. تو اسلامی ریاست میں شہریوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. نہ صرف دیے جاتے ہیں، صرف یہ نہیں کہا گیا حکومت وقت کو کہ وہ حقوق دیں، بلکہ حکومت وقت کو پابند قرار دیا گیا ہے جو اسلامی ریاست کی حکومت ہوگی کہ وہ ان حقوق کا تحفظ بھی کرے گی. اسلامی ریاست نہ صرف عوام کو حقوق دے گی بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلامی ریاست تحفظ کس طرح سے کرے گی؟ تو بیٹا تحفظ اس طرح کرے گی کہ اسلامی ریاست کسی کو بھی حقوق چھین نہیں دے گی، اور اگر کوئی ایک دوسرے کے حقوق چھینتا ہے، کوئی فرد یا ادارہ، تو حکومت اپنی قوت اور طاقت استعمال کرے گی اور متاثرہ شخص کو نہ صرف حقوق واپس دلوائے گی بلکہ حقوق چھیننے والے کو سزا بھی دے گی تاکہ آئندہ کوئی کسی کے حقوق کو نہ چھین سکے. تو یہ اسلامی ریاست میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جو بنیادی سے سوال ذہن میں آتا ہے کہ اسلام میں کیا حقوق ہیں اور وہ حقوق کس نے دیے ہیں، تو یہ تو بیٹا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کا ماخذ تو قرآن پاک ہی ہے. یہ کائنات اللہ نے بنائی، حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. اسلامی ریاست میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو. اب ذہن میں رکھیں، قرآن و سنت 2 الگ الگ باتیں نہیں ہیں. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر فرما دیا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں وہ کر کے دکھا دیا. کیونکہ یاد رکھیں بیٹا، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، ان کی جو ہر عمل قول فعل اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو اگر قرآن تھیوری ہے تو سنت رسول اس کا پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسلامی تعلیمات میں پہلا سورس قرآن پاک، ہم قرآن سے ہدایت لیں گے.
لیکن قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل موجود نہیں. تفصیل کے لیے پھر ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کرنا ہوتا ہے. مثلا قرآن میں نماز کی بہت تاکید ہے, پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں, ہمیں سنت رسول کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. حج زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں اجمالی احکامات تو ہے, تفصیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اگر ہم نے قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے تو وہ بیٹا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے پڑے بغیر عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, تو ٹاپک تھا ہمارا اسلام میں شہریوں کے حقوق. تو حقوق کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیلی ہدایات موجود ہیں کہ اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کے شہریوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہوں گے. شروع کرتے ہیں جی. یہ بات اسلامی ریاست کی ہو رہی ہے. اسلامی ریاست میں انسانوں کو پابند کیا گیا ہے, یعنی ان پہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ اسلام میں داخل ہو کر فرائض ادا کریں جو اللہ نے ان پر عائد کیے. ٹھیک ہے بیٹا, دیکھیں اسلامی ریاست میں حقوق تو ہیں لیکن فرائض بھی ہیں. ایک مسلمان کو اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے, اور ایک انسان کا فرض کس طرح سے ہو سکتا ہے بیٹا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد, یعنی اسے اللہ کے حقوق خود بھی, دیکھیں انسان نے خود تو حقوق لینے ہیں لیکن اللہ کے حقوق ادا بھی کرنے ہیں, اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. صرف اپنا حق نہیں مانگنا, اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا بھی کرنے ہیں, جس کو فرائض کہتے ہیں. فرائض ہو گیا نا بیٹا. دیکھیں جو ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ ہم پر فرض ہے. حقوق العباد کیا مطلب؟ دوسروں کے حقوق. تو جب میں دوسروں کو حقوق دے رہا ہوں تو ایکچولی مجھ پر فرض ہے, میرا فرض ہے, دوسرے کا حق ہے. آپ کو بتایا جو ایک کا فرض ہوتا ہے دوسرے کا حق ہوتا ہے. تو اسلام میں پہلے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اور پھر اپنے حقوق کا تقاضا کرنا ہے. لیکن اسلام میں جہاں فرائض کی بات کی گئی ہے ساتھ ساتھ حقوق بھی دیے گئے ہیں. یعنی اسلامی ریاست کے افراد کو, شہریوں کو حقوق بھی حاصل ہیں, اور ان حقوق پہ عمل کون کرائے گی؟ اسلامی ریاست کرائے گی, اسلامی حکومت کروائے گی. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کیا حقوق ہیں جو اسلامی ریاست اپنے شہریوں کو دیتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں, ناداروں, رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے, پڑوسی جو آپ کے نائبرز ہوتے ہیں, ہمسائے ہوتے ہیں. بیٹا یہ عام تجربے کی بات ہے, آپ اگر غور کریں زندگی میں بیٹا مشکلات بھی آتی ہیں, اچھا برا وقت ہوتا ہے. جب بیٹا مشکل وقت آتا ہے نا تو رشتہ دار بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے ہمسائے کام آتے ہیں. خدا نخواستہ موت فوت کے موقع پہ رشتہ دار تو جب پہنچیں گے نا سب سے پہلے قریبی ہمسایہ آئے گا. ٹھیک ہے, ہمسایوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں. نادار جو غریب ہیں, جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے, ان کے حقوق ہیں. بیواؤں کے, جن کے سر پہ سایہ نہیں شوہر کا, کمانے والا کوئی نہیں. رشتہ دار, قرابت دار جو قریبی تعلق والے ہوتے ہیں, ان میں آپ کے کولیگز, دوست, احباب بھی آ جاتے ہیں, ملازم بھی آ جاتے ہیں. ان کو بھی حقوق حاصل ہیں, اور جو ان کے حقوق ہیں وہ دراصل آپ کے فرائض, یعنی جو لیکن جو میرے ہمسائے کا حق ہے مجھ پر, تو میرا تو فرض ہے نا, میرا فرض ہے کہ ہمسائے کے کام آؤں. تو ایکچولی یہ میرے فرائض ہیں اور ان کے حقوق ہیں جن کی اسلام بات کرتے ہیں. کیونکہ بیٹا اسلامی معاشرہ اجتماعیت کا معاشرہ ہے, یہ اجتماعیت کا دین ہے, یعنی ہم سب ایک دوسرے کا آسرا اور سہارا بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں وہی بات کہ جو میں نے ہمسائے کے لیے کرنا ہے وہ ہمسائے کا حق ہے, میرا فرض ہے, اور میرا ہمسایہ جو میرے لیے کرے گا وہ میرا حق ہے, اس کا فرض ہے. تو یوں بیٹا اگر ہر شخص اپنے فرائض ادا کرتا رہے, اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہر شخص اپنے فرائض ادا کرتا رہے تو اس کو حقوق ملتے رہیں گے, کیونکہ حقوق فرائض کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بیٹا, یہی پوائنٹس آگے آ گیا. اگر ہر فرد ان فرائض کو ادا کرتا ہے جو اس پر دوسرے افراد کی طرف سے عائد ہوتے ہیں تو زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. دیکھیں بیٹا پھر جنت اسی زمین پہ ہو گئی نا. ہر شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے, ہر شخص اپنا حکمران اپنا فرض ادا کر رہا ہے.
حاکم اپنا فرض ادا کر رہا ہے, جج اپنا فرض ادا کر رہا ہے, قاضی اپنا فرض ادا کر رہا ہے, پولیس آفیسر اپنا فرض ادا کر رہا ہے, ایک استاد صحیح پڑھانے کا اپنا فرض ادا کر رہا ہے, ایک تاجر ایمانداری سے سودا بیچ کے اپنا فرض ادا کر رہا ہے, ایک کاشتکار اپنا فرض ادا کر رہا ہے, صنعت کار اپنا فرض ادا کر رہا ہے. تو کیا بیٹا یہ دنیا جنت نہیں بن جائے گی؟ بالکل بن جائے گی. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے, مسئلہ کہاں ہے؟ ہم اپنے حقوق تو مانگتے ہیں, فرائض ادا نہیں کرتے. تو بیٹا اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو حقوق ہمیں خود ہی ملنا شروع ہو جائیں گے. اس بات کو باریک نکتہ ہے, اس بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے, آگے چلیے بیٹا. اسلام میں شہریوں کے حقوق کو درج ذیل طریقے سے بیان کیا گیا. یہ تو بیٹا ایک جنرل ڈسکشن تھی. اب ہم انہی کو پوائنٹس کی شکل میں دیکھیں گے کہ اسلام کون سے حقوق دیتا ہے. سب سے پہلے آ جائے بیٹا مذہبی حقوق. حقوق بیٹا کئی طرح کے, اس ٹاپک میں آپ نے پڑھنا ہے. مذہبی حقوق یعنی جو ہمیں مذہب دیتا ہے, اس کے بعد معاشی حقوق یعنی پیسہ کمانے کے والے سے, پھر سیاسی حقوق کہ ہمیں حق رائے دہی کی آزادی ہو, اپنے خیالات کی آزادی ہو, اور پھر اینڈ پر شہری حقوق جو ایک ریاست دیتی ہے. تو ہم 4 کیٹیگریز میں پڑھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے مذہبی حقوق یعنی جو اسلام کا مذہب ہمیں دیتا ہے. اسلامی ریاست میں مذہبی آزادیاں دی جاتی ہیں, یعنی ہر شخص کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے. اب یہاں ذہن میں رکھیے, مذہبی آزادیاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم ہیں, یعنی جو مسلمان نہیں ہیں, نان مسلم ہیں, منورٹیز ہیں, یہ آزادیاں ان کو بھی حاصل ہیں. اس بات کو فرق سمجھیں. یعنی یہ نہیں ہے, یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسلامی ریاست مسلمانوں کو یہ حق دیتی ہے, بلکہ لکھا ہوا ہے اسلامی ریاست میں مذہبی آزادیاں, یعنی اسلامی ریاست میں جو مسلمان ہیں یہ آزادیاں ان کو بھی حاصل ہیں, جو غیر مسلم ہیں یہ آزادیاں ان کو بھی حاصل ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے اسی بات کی وضاحت آ گئی کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو حق ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں, اپنی عبادت گاہوں میں جائیں, تبلیغ کریں, دین کی ترویج کریں. اسلام میں یہ حقوق باقی مذاہب کو بھی حاصل ہیں. اگر بیٹا آپ کو سمپل مثال کے طور پر اگر پاکستان کی بات کریں, پاکستان اسلامی ریاست ہے, سرکاری مذہب تو اسلام ہے, لیکن آپ جانتے ہیں بیٹا ہندو ہیں, یا ہندوؤں کے مندر بھی ہیں, یا عیسائی ہیں, عیسائیوں کے گرجا گھر بھی ہیں, ان کے کلیسا بھی ہیں, ان کو مکمل آزادی ہے. آپ کے جو پاکستان کے جھنڈے میں جو 1/4 1/4 وائٹ حصہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ اقلیتوں کے حقوق کو ہی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی مکمل آزادی دی جاتی ہے. ہم بیٹے جب اسلامی احکامات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماخذ ہمارے پاس قرآن پاک ہی ہے. قرآن بیٹا کیا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انسان سے گفتگو, ڈائلاگ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے. دین میں زبردستی نہیں بیٹا, آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. دین میں بیٹا جبر نہیں ہے, ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا. ہاں جو ایک غیر مسلم ہے آپ اس کو دین کی تبلیغ تو کر سکتے ہیں, فورس نہیں کر سکتے, زبردستی نہیں کر سکتے. ایسی جو ایک مسلمان ہے اس کو آپ زبردستی نماز روزے پہ نہیں لگا سکتے, ہاں تبلیغ کر سکتے ہیں, کنوینس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی. بیٹا ہدایت کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کو. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں واضح ہدایت موجود ہے اور اب گمراہی والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن پاک میں کھول کر بیان کر دیا. اور یہاں کیا بات بیان ہوئی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی. اب جو زبردستی اپنا اسلام دوسرے پر نافذ کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے یہ بیٹا خلاف اسلام ہے, اس کی تو قرآن بھی اجازت نہیں دیتا. ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے, اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے. اگر بیٹا غلط کام کر رہا ہے سمجھانا تو اس کو فرض بنتا ہے, لیکن اس کے بعد جنت کے فتوے دینا اور بیٹا دوزخ کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا بیٹا یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے.
کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ تو بیٹا اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، انسان کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی پہ زبردستی اپنی رائے اپنی سوچ مسلط نہیں کر سکتے، یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آگے چلے بیٹا، غیر مسلم کی عبادت پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، قرآن کی بیٹا واضح تعلیمات، اللہ تعالیٰ بیٹا قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما رہے ہیں، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ بیٹا کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرک، بت پرست، جو عرب کے زمانے میں بت پرست تھے۔ اچھا اکثر بچے کہتے ہیں ہندو، بیٹا وہ ہندو نہیں ہوتے تھے، نبی پاک ہندو تو بیٹا ہندوستان میں، ذہن میں رکھیں، ہندو صرف ہندوستان میں ہے، نبی پاک کے دور میں وہ ہندو نہیں تھے، ان کو آپ بت پرست کہہ سکتے ہیں، مشرک کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اکثر بچوں کو دیکھا وہ ہندو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہندو نہیں تھے، بت پرست تھے، ٹھیک ہے جی؟ تو انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو، یہاں تک ہے کہ یعنی اگر بتوں کی پوجا کرے تب بھی ان کو برا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ سورہ آل انعام آیت نمبر 108، بات سمجھیں؟ اللہ خود بیٹا قرآن میں فرما رہا ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں بت ہمارے بھگوان ہیں، اگر ہم ان کے بھگوان کو برا کہیں گے، ان کے تو بیٹا خدا وہی ہے نا، ان کے بھگوان، ان کے جو بت ہے وہی بھگوان، وہ خدا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو پھر یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ نالائکی میں، جہالت میں، کم علمی میں تمہارے اللہ کو برا کہیں۔ بات سمجھیں؟ میں اگر ان کے مذہب پہ اعتراض کروں گا تو میرے مذہب پہ اعتراض کریں گے، میں ان کے بت کو برا کہوں گا تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے خلاف کوئی نازیبہ کلمہ بول دیں، لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں تو ضرور کہ بت قابل عبادت نہیں ہے، لیکن ان کے بتوں کو برا نہ کہیں۔ بیٹا اس سے بڑی بات کیا ہو؟ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہو، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تم نے ان کے بتوں کو بھی برا نہیں کہنا۔ اور ہم کیا ہے بیٹا، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور زبردستی جو ہماری بات نہیں مانتا ہم لاٹھیاں مارنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو میرا عقیدہ ہے زبردستی میں ہم کرتے ہیں دوسروں کو اپنے عقیدے پہ لانے کی، جبکہ قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے، قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ تم ان کے بتوں کو بھی برا مت کرو، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس سے زیادہ کیا بات ہو؟ آگے چلیے، معاشی حقوق، اکنامک رائٹس۔ بیٹا معاش کمانے کو کہتے ہیں، پیسے کو کہتے ہیں، یعنی پیسہ کہاں سے کمانا ہے، کتنا کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اس حوالے سے جو حقوق ہے اس کو معاشی حقوق یا اکنامک رائٹ کہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب پہلی بات دیکھیں، پہلی بات بیٹا یہ سمجھیں کہ ہمارے عام جو کم علم مسجدوں کے مولوی ہوتے ہیں، سوری ٹو سے لیکن حقیقت یہی ہے، جو کم علم ہوتے ہیں بیٹا وہ ایک تاثر دیتے ہیں کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو پھر دنیا میں تمہیں غربت دیکھنی پڑے گی، افلاس دیکھنا پڑے گا، اس دنیا میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، غربت برداشت کرنی پڑے گی، تب جنت میں جا سکتے ہو ورنہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ ایک عام تاثر دیا جاتا ہے بیٹا، یہ تاثر بالکل غلط ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت امیر تھے، آپ بیٹا جانتے ہیں عرب کے لوگ تو تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان غنی کے بہت بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے، ایون کہ نبی پاک نے جن سے شادی فرمائی حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو آپ جانتے ہیں وہ تو خود بہت بڑی مالدار تاجر تھیں عرب کی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ کہنا کہ جی اگر جنت میں جانے تو دنیا میں غریب رہنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام دولت کمانے سے، پیسہ بنانے سے، جائیداد کمانے سے منع نہیں کرتا۔ ہاں کچھ حدود ضرور ہے حلال حرام کی کہ جتنا مرضی کمائیں، حرام نہیں حلال طریقے سے کمائیں۔ پہلی شرط کیا ہو گئی؟ حلال طریقے سے کمائیں۔ دوسرا جو کمائیں اس میں اللہ کا حصہ نکالیں، زکوٰۃ صدقات فطرہ نہ نکالیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر جائز طریقے سے کمایا جا رہا ہے اور زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے تو یاد رکھیں بیٹا اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے کمانے پہ۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو دنیا میں مشکلات اور غربت اور افلاس دیکھنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا پیسے کمانے سے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں ریسٹرکشن ہے، کچھ پابندیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو بیٹا وہی بات ہو رہی ہے یہاں معاشی حقوق۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کو جائیداد بنانے یعنی خریدنے اور نجی جائیداد رکھنے کا حق دیا گیا۔ نجی بیٹا پرائیویٹ، ٹھیک ہے نا؟ میں جس مکان میں رہتا ہوں میرا ذاتی مکان ہے تو میری پرائیویٹ لینڈ ہے، وہ کسی اور کی نہیں، میرے نام ہے، رجسٹرڈ ہے،
ٹھیک ہے جی. تو اسلام میں ہر شخص کو جائیداد خریدنے، اپنے نام پہ جائیداد خریدنے، پرسنل پراپرٹی بنانے کا حق ہے. کسی قسم کی کوئی پابندی اسلامی ریاست یا مذہب اسلام اس پر عائد نہیں کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے پیسوں سے، جائز پیسوں سے جائیداد خریدی ہے تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کی جائیداد کی حفاظت کرے. ایک شخص کو حق دیا گیا کہ ریاست کے اندر جب چاہے، جتنی چاہے، جیسے چاہے جائیداد خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب وہ جائیداد خرید لے گا تو ریاست کا فرض ہے اس پہ. بیٹا مذہب جب دیکھیں نا، ایک بندے نے پیسے سے، اپنے پیسے سے خریدی تو مذہبی فرض کیا ہے؟ اس کا زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے. لیکن ریاست کے بھی ٹیکس ہوتے ہیں. اگر اس نے زکوٰۃ دی ہے اور جو گورنمنٹ کا ادا کردہ ٹیکس ادا کیا ہے تو اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جائیداد بنا سکتا ہے، خرید سکتا ہے. اسلامی ریاست نہ صرف یہ کہ اس کو جائیداد بنانے سے روک نہیں سکتی، بلکہ اسلامی ریاست اس چیز کی بے پابند ہے کہ اس کی جائیداد کی حفاظت کرے، کیونکہ اس نے اس پہ ٹیکس ادا کیا ہے حکومت کو. ٹھیک ہے جی. آگے بیٹے چلیں. صرف جائیداد نہیں، اسی طرح انسان زندگی کی طرح، انسان کی زندگی کی طرح انسان کی جائیدادوں کی حفاظت بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسلامی ریاست کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں کہ انسانوں کی جان کی حفاظت کرے، بلکہ یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگوں نے جائیدادیں خریدی ہیں، بنائی ہیں، وہ ان کی حفاظت کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرما رہے ہیں، کیا خطبہ دے رہے ہیں، اس کے والے سے بیٹا ریفرنس آ گیا. آپ خطبہ حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں کہ خبردار، آپ کی زندگیاں اور آپ کے مال یعنی پراپرٹی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن قابل احترام ہے. آج کا دن بیٹا کس کو کہا جائے؟ خطبہ حجۃ الوداع کو. جب حج کے موقع پہ سب جماتے تو کہا جائے جس طرح آج کا دن، حج کا دن مقدس ہے نا، اس طرح تمہاری زندگی اور مال بھی مقدس ہے. یعنی ایک کا مال دوسرا نہیں لے سکتا، نہیں چھین سکتا، سوائے اس کے کہ اپنی مرضی سے دے. اور ایسی بیٹا کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا. قرآن بیٹا آتا ہے جس نے ایک شخص کی جان لی، ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ لفظ ایک شخص ہے بیٹا، ایک مسلمان نہیں ہے. یعنی ہر شخص کی زندگی، ہر شخص کی مال و جائیداد دوسرے کے لیے محترم ہے. یہ بیٹا اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. آگے چلے بیٹا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ ذریات آیت نمبر 19، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہوتا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں اسلام میں نے ابھی آپ کو بتایا پیسہ کمانے پہ تو پابندی نہیں، جو جتنے چاہے کما سکتا ہے، اس پہ تو کوئی ریسٹرکشن پابندی نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ ہے، صدقات فطرانہ ہے. یعنی جو بیٹا میں کماتا ہوں نا، اس پہ صرف میرا حق نہیں، یہ سمجھیں. جو میں کماتا ہوں اس پہ میرا حق نہیں، میرے والدین کا حق ہے، میرے بیوی بچوں کا حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا حق ہے، میرے ہمسایوں کا حق ہے، معاشرے کا حق ہے، پاکستان کا حق ہے، سب سے بڑھ کر اسلام کا حق ہے. بیٹا جو ہم کماتے ہیں نا، صرف ہمارے لیے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایک شخص کو رزق دیتا ہے، اس میں بہت سو کا حصہ ہوتا ہے. یہ شاید سمجھے بہت سو کا رزق ایک کو مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں گھر کا سربراہ کو بیٹا رزق مل رہا ہے تو اس کا اکیلے کا نہیں ہے، وہ سب گھر والوں کا رزق اس کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو کماؤ اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے. یہ نہیں جو تم کما رہے ہو صرف تمہارا. یہ اسلامی تعلیمات ہے. دوسروں کا کتنا حق ہوتا ہے یہ بیٹا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. دیکھیں بیٹا ہم کہتے ہیں جو دوسروں کو دیا وہ گیا، وہ تو گیا جو دوسروں کو دیا، حالانکہ حقیقت میں وہی رہ گیا. وہی ہی حقیقت میں ہمارے کام آئے گا جو ہم نے دوسروں کو دیا. جو خود کھا گئے وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا. جو دوسروں کو دیا کام وہی آئے گا. ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ بیٹا ہم سب کو توفیق دے دوسروں کی مدد کرنے کی، زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی. یہی بیٹا اسلامی تعلیمات ہے. آگے چلے بیٹا. مزدور کو اسلامی ریاست عزت دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، اس کے کام کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے. ان بات مطلب یہ ہوا بیٹا کہ اسلام میں
کوئی بھی پیشہ کمتر نہیں ہے. ہر وہ شخص جو محنت سے حلال روزی کما رہے وہ قابل احترام ہے. موچی ہے، وہ نائی ہے، وہ دھوبی ہے، مزدور ہے، وہ کسان ہے، وہ صنعت کار، جو بھی ہے، ہر وہ شخص قابل احترام ہے اور قابل عزت ہے، اس کی معاشرے میں رسپیکٹ ہے جو جائز طریقے سے حلال طریقے سے کما رہا ہے. اور ہر وہ شخص قابل مذمت ہے جو حرام طریقے سے روزی کما رہا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے جی. تو اسلامی ریاست اس مزدور کو بھی عزت دیتی ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، کیونکہ بیٹا آپ جانتے ہیں محنت میں عظمت ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام کا اصول ہے، اسلام محنت میں عظمت کے اصول کو تسلیم کرتا ہے. یعنی وہ شخص انتہائی قابل احترام ہے جو محنت سے اپنی روزی کما رہا ہے. ہم بیٹا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسلام کے دیے گئے معاشی حقوق. آگے دیکھیے وہ سارے حقوق جو معاشی شعبے میں جدید دور میں عوام کو دیے گئے ہیں، اسلامی نظام کے تحت ان کی یقین دہانی صدیوں پہلے کرا دی گئی تھی. صدیوں پہلے، 1450 سال پہلے. یعنی مغربی دنیا میں، بیٹا یہ میں بار بار آپ کو پچھلے لیکچر میں نے بات بار بار کہی، مغربی معاشرے میں، مغربی دنیا میں جو حقوق اب دیے گئے پچھلی صدی میں، اس سے پہلے تو بیٹا مغرب میں انسانی حقوق کا تصور ہی نہیں تھا. ان کو تو پچھلی صدی میں انسانی حقوق ملے ہیں، لیکن اسلام نے یہی حقوق 1450 سال پہلے دے دیے تھے. اور یاد رکھیں مغربی معاشرے کو پچھلی صدی میں حقوق ملے ہیں، مگر بڑی جد و جہد قربانیوں کے بعد. مگر اسلام نے ہر شخص کو یہ حقوق دے دیے. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اسلامی ریاست میں، تو اسلامی ریاست میں پیدا ہونے والا ہر شخص، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اسے پیدا ہوتے ہی یہ تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں. آگے چلیے بیٹا، اینڈ پہ حدیث پاک دی ہے. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. یعنی کسی کا حق نہ رکھو. جس نے کام کی، محنت کی، اس کو فوری طور پر اس کی ادائیگی کر دو. اس کے پیسے روکو نہیں. پیسے روکنے کا حکم نہیں، فوراً ادا کرنے کا حکم ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2443. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہو گئے اسلام کے معاشی حقوق، یعنی پیسہ کمانے، خرچ کرنے کے والے سے جو حقوق دیے گئے. آگے بیٹا چلتے ہیں اسلام کے سیاسی حقوق. جو مذہب اسلام نے، جو اسلامی ریاست نے سیاسی حقوق دیے بیٹا، ان کی بات ہو رہی ہے. اب سیاسی حقوق ہوتے کیا بیٹا، یہ سمجھ لیں. ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی پارٹی بنائے، لوگوں سے ووٹ مانگے، اور جب لوگ ووٹ دیں اور وہ کامیاب ہو جائے تو حکومت بنائے. یعنی سیاست کرنا، سیاسی جماعت بنانا، عوام سے ووٹ لے کر حکومت بنانا، سیاسی جماعت میں حصہ لینا، ہر شخص کا حق ہے. اس کو کہتے ہیں سیاسی حقوق. ٹھیک ہے. یعنی میرا حق ہے، میں اپنی سیاسی پارٹی بنا سکتا ہوں اور عوام سے ووٹ مانگوں گا، اور اگر مجھے اکثریت مل جاتی ہے تو میں حکومت بھی بنا سکتا ہوں. یہ میرا سیاسی حق ہے. یہ بھی میرا حق ہے کہ میں اپنی پارٹی نہیں بناتا، میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں. میرا سیاسی حق ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اور بیٹا یہ بھی میرا سیاسی حق ہے کہ اگر حکومت غلط کام کر رہی ہے تو میں حکومت پر تنقید کر سکتا ہوں. حکومت مجھے روک نہیں سکتی. یعنی میں چاہوں تو حکومت کی تائید کروں، چاہوں تو حکومت کے غلط کاموں پہ تنقید کروں. بیٹا میری رائے ہے نا، میری اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن اسلامی ریاست میں ہر ایک کو اپنی رائے کے حق کا، رائے دینے کا حق حاصل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آزادی اظہار، جس کو ہم کہتے ہیں آزادی تحریر و تقریر. تو بیٹا آزادی اظہار، آزادی تحریر و تقریر، حکمران کے خلاف بات کرنے کی آزادی، سیاست میں حصہ لینے کی آزادی، سیاسی جماعت بنانے کی آزادی، اس کو بیٹا کہتے ہیں سیاسی حقوق، پولیٹیکل رائٹس. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی کیا ہوتے ہیں. اب یہ بیٹا پوائنٹس دے لیتے ہیں آپ کی بک کے. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پوائنٹ، افراد کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی تشکیل میں حصہ لیں. یعنی ہر شخص حصہ لے سکتا ہے. اب بیٹا عوام کس طرح حصہ لے گی؟ حکومت بنانے میں عوام کس طرح حصہ لے گی؟ سمپل بات بیٹا، ووٹ کے ذریعے. ووٹ ہوتے ہیں نا. حکومت کیسے بنتی ہے؟ ووٹ ہوتے ہیں. عوام ووٹ دیتے ہیں. عوام ووٹ دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو، اور جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملے وہ حکومت بناتی ہے. اسی کو بیٹا ڈیموکریسی کہتے ہیں، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. تو جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے عوام کی حکومت.
یعنی وہ عوام کے نمائندے ہی ہوتے ہیں جو حکومت بناتے ہیں، تو عوام اپنی مرضی کے نمائندوں کو ووٹ دے گی جن کو عوام سمجھے کہ یہ حکومت کے حقدار ہے۔ تو یوں بیٹا حکومت کی تشکیل میں عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ بیٹا جمہوریت میں دیکھیں کوئی بھی پارٹی حکومت بنائے عوام کے ووٹ سے ہی بناتی ہے، اپنے طور پر نہیں بنا سکتی۔ آگے چلے بیٹا، اسلامی ریاست میں ہر شہری کا حق ہے کہ حکومت کی خامیوں کی نشاندہی کرے، حکومتی پالیسیوں میں خرابیوں کے خلاف اگر ضروری سمجھے تو احتجاج کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک حکومت بنی، یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے اسی کو ووٹ دی ہو، میری مرضی کی حکومت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پارٹی کو میں نے ووٹ دی ہے اس کی حکومت نہیں بنی، حکومت کسی اور پارٹی کی بن گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کر سکتا ہے، حکومت پر اعتراض کر سکتا ہے، حکومت روک نہیں سکتی۔ تنقید کرنے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے۔ بیٹا آپ کو اس کی بڑی آسان سی مثال دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیٹا خلیفہ تھے تو آپ سب جانتے ہیں مشہور واقعہ، کہیں سے چادریں تحفتاً آئی مسلمانوں کے لیے بڑی تعداد میں، تو ہر مسلمان کو ایک ایک چادر دی گئی بطور تحفہ۔ حضرت عمر فاروق کا قد بیٹا بڑا تھا، لمبا تھا، ایک چادر میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ کا لباس بنا دو چادروں میں، آپ کا لباس بنا دو چادروں میں۔ تو آپ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، خلیفہ وقت خطبہ دینے لگے، ایک بدو کھڑا ہو گیا ایک، اور اسے کیا کہا؟ اسے کہا کہ میں آپ کا خطبہ نہیں سنتا، سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ کے لباس پر دو چادریں ہیں، اس کا مطلب آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ کا لباس دو چادروں پر مشتمل ہے، میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا۔ تو رزلٹ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق خاموش ہوئے، ان کے بیٹے کھڑے ہوئے اور بیٹے نے وضاحت کی کہ جی سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میرے والد کو ملی، ایک چادر مجھے ملی، اور میں نے اپنی چادر والد کو تحفہ دی، اس طرح میرے والد نے دو چادروں سے لباس بنایا، انہوں نے خزانے میں خیانت نہیں کی۔ وہ بدو نے کہا ٹھیک ہے جی اب میں مطمئن ہوں، اب آپ اپنا خطبہ دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا کتنی شاندار مثال ہے، ایک بدو کھڑے ہو کے خلیفہ پر اعتراض کرے اسلامی ریاست میں۔ تو اسلامی ریاست میں ہر شہری کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ حکومت کی خامیوں کی نشاندہی کرے، اور جہاں ضروری سمجھے حکومت کے خلاف احتجاج بھی کر سکتی ہے، حکومت اس کو روک نہیں سکے گی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اسلام ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام بیٹا کیا ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اسلام حق دیتا ہے شخص کو کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہو۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اسلام میں حکم ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کی جائے۔ اسلامی ریاست بیٹا ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دیتی ہے، یہ بیٹا اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے۔ آگے چلے بیٹا، پہلے خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حلف اٹھانے کے بعد فرمایا تھا جب آپ خلیفہ بنے، اگر میں حق پر فیصلہ کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں حق پر نہ چلوں تو مجھے ہٹا دینا۔ دیکھیں خلیفہ خود کہہ رہے ہیں، خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر میری حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہو تو تم نے میری پیروی کرنی ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن اگر میں اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے صرف یہ نہیں کہ میری پیروی ترک کر دینی ہے بلکہ مجھے خلافت سے ہٹا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جائز تنقید کرنا اسلامی ریاست میں حکمران پر عوام کا بنیادی حق ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، اسلام میں جمہوریت کو رائج کیا گیا۔ جمہوریت بیٹا کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت سمپل سی بات، عوام کی حکومت، عوام سے حکومت، عوام پر حکومت، یعنی عوام اپنے نمائندے خود چنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، ایک بندہ طاقت کے زور پہ زبردستی آ کر بیٹھ جائے، نہیں، عوام جس کو ووٹ دیں گے، مطلب طاقتور کی بات نہیں مانی جائے گی، اکثریت کی بات مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ چیز آگے چلے بیٹا، خلیفہ کو منتخب کرنا ایک اہم اسلامی اصول ہے۔ دیکھیں بیٹا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اسلام میں،
نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا جب وصال ہونے لگا تو آپ سے پوچھا گیا کہ اگر، کیونکہ نظر تو آ رہا تھا کہ آپ کے بعد کون حکمران ہوگا، تو نبی پاک نے نہیں کہا فلاں کو بنا دینا، آپ نے کہا عوام جس کو چاہے، یہ عوام کا حق ہے، اور عوام نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چنا۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہونے لگا تو آپ سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا، آپ نے کہا نہیں، عوام جس کو چاہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عوام نے بیٹا سب کو چناؤ کیا۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کوئی طاقت کے زور پر آ کے بیٹھ جائے گا، یہ عوام کا حق ہوگا کہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں۔ ٹھیک ہے جی، جو میں آپ کو مثال دی، خلفائے راشدین نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اس میں عوامی رائے کا واضح اظہار کیا۔ ٹھیک ہے جی، اظہار پہلے کیا گیا تھا، یعنی جتنے چاروں بیٹا خلفائے راشدین جب آتے ہیں تو یہ نہیں کہ آ کے بیٹھ گئے تھے، خلیفہ بننے کے بعد عوام کی اکثریتی رائے بھی لی گئی اور عوام کی اکثریتی رائے نے ان کو قبول کیا تو وہ خلافت کے منصب پر بیٹھے، ایسے وہ خلافت کے منصب پر نہیں بیٹھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے چلیے نیکسٹ پوائنٹ۔ یہ تو بیٹا جنرل بات ہو گئی سیاسی حقوق، اب اس کو ذرا پوائنٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ انہی حقوق کو، سیاسی حقوق کو پوائنٹس کی شکل میں دیکھیں تو سب سے پہلے کیا ہے، میں جو آپ کو بیٹا زبانی وضاحت کر چکا ہوں، حکومت پر تنقید کا حق۔ اسلامی ریاست میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ حکومت کے غلط کاموں پر، ناجائز کاموں پر تنقید کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسلام میں ہر شہری کو اپنی رائے دینے، حکومت پر تنقید کرنے، غلط فیصلوں کے خلاف احتجاج کا حق ملا ہے، جس طرح بیٹا ابھی میں نے آپ کو خلیفہ اول کی مثال دی۔ یہ بات بیٹا اندر آگے آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو عوامی احتساب کے لیے پیش کیا۔ احتساب بیٹا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، انہوں نے خود اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ تم میرا، اگر ہم کوئی غلطی کریں تم روک سکتے ہو، ہم سے پوچھ سکتے ہو، کیونکہ اسلامی ریاست میں یاد رکھیں بیٹا حکمران عوام کا خادم ہوتا ہے۔ حکمران صحیح معنوں میں حکمران نہیں ہوتا، وہ عوام کا خادم ہوتا ہے۔ حکمران کی حیثیت ریاست کے باپ کی سی ہوتی ہے، وہ عوام کا خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹا اگر آپ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں تو بیٹا کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے خلافت کا بوجھ اس وقت قبول کیا تھا جب امت مسلمہ کے بہت سے ارکان نے مسجد میں اکٹھے ہوئے اور اپنا خلیفہ چنا، یعنی آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا لیکن آپ نے خلافت کا بار قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر مسلمان مسجد میں جمع ہوئے اور سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو خلیفہ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تو تب بیٹا آپ نے خلافت کا بار اٹھایا تھا، ورنہ آپ نے خلافت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ہے بیٹا اسلام میں جمہوریت۔ سیکنڈ پوائنٹ چلے بیٹا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اسلامی ریاست میں عوام کو دیے گئے حقوق، اور ہم پڑھ رہے ہیں سیاسی حقوق۔ پہلا پڑھا حکومت پر حق تنقید، اور اس کے بعد دوسرا ہے اظہار رائے کی آزادی، یعنی ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، خواہ وہ حکومت کے حق میں ہو یا حکومت کے خلاف، ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی رائے دے۔ ٹھیک ہے، کسی کو اس کی رائے دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ دیکھیں بیٹا رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا، رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو روکا نہیں جا سکتا اپنی رائے دینے سے۔ ٹھیک ہے جی، اسلام میں عوام کی رائے کو بڑا احترام دیا گیا ہے، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ عوام مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں اپنی رائے دینے میں، وہ جو بھی رائے ہو، حکومت کے حق میں ہو یا حکومت کے خلاف ہو۔ ہر شہری کو تحریر و تقریر کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ حکومت کے حق یا خلاف لکھ کر بھی بات کر سکتا ہے اور بول کر بھی بات کر سکتا ہے۔ یہ ہے بیٹا سیاسی حقوق جو اسلامی معاشرے میں حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھرڈ دیکھیں سیاسی حقوق میں، آگے تھرڈ دیکھیں تو وہ کیا ہے بیٹا، مساوات۔ مساوات کیا ہے بیٹا سیاسی حقوق میں، کہ اسلام میں سب برابر ہیں، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، کوئی برتری نہیں ہوگی۔ اسلام بلا امتیاز، یعنی کوئی امتیاز کیے بغیر، یعنی کوئی فرق کیے بغیر
تمام افراد سے یکساں سلوک کی ہدایت کرتا ہے، سب برابر ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی برتری نہیں ہوگی. اور آگے بات کلیئر ہو گئی. عربی و اجمی، یعنی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی برتری نہیں ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، ایون کہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، اس بنیاد پر کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا. آگے دیکھیں بیٹا، قانون میں تمام افراد کو مساوی درجہ حاصل ہے، یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہے. بڑی مشہور ہوتی ہے اس بیٹا، آپ سب جانتے ہیں. ایک فاطمہ نامی عورت چوری کے مقدمے میں آپ کے سامنے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. بڑے باثر خاندان سے تھی. سفارشیں آنے لگ گئی کہ باثر ہے، اس کو معاف فرما دیں، رعایت کر دیں. تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کو بھی میں یہی سزا دیتا. اور چور کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ کاٹنا. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی، تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ وہ غریب کے لیے اور قانون بناتی تھی، امیر کے لیے اور قانون بناتی تھی. تو بیٹا اسلام میں کیا ہے؟ اسلامی ریاست میں سب برابر ہیں. قانون میں کسی قسم کی سپیریٹی برتری نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات آ گئی کہ قانون میں کسی کو کوئی رعایت یا برتری حاصل نہیں ہے. اگر اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، تو رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، سزا سب کے لیے برابر ہے. آل دا ایکول بیفور دا آئی آف لا، جو میں نے بیٹا بھی ایک فاطمہ نامی عورت کے حوالے سے آپ کو حدیث بھی سنائی. ٹھیک ہے جی، اسلام میں مجرموں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے. یہ نہیں بیٹا طاقتور مجرم ہے تو اس کو معاف کر دو، مجرم طاقتور ہے تو اس کو معاف کر دو، کمزور مجرم ہے تو سزا دے دو. ایسا اسلام میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، اسلامی ریاست میں مجرم کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، اس کو جرم دیکھا جاتا ہے. جرم بڑا ہے تو سزا بھی بڑی ہوگی، جرم چھوٹا ہے تو سزا بھی چھوٹی ہوگی. جرم کے مطابق سزا کا تعین کیا جاتا ہے، مجرم کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ بیٹا عدل و انصاف اور مساوات بنیادی تقاضا ہے. ہم بیٹا پڑھ رہے ہیں اسلامی ریاست میں دیے گئے حقوق، سیاسی حقوق پڑھ رہے ہیں. اور سیاسی حقوق کے والے سے چوتھی بات بیٹا انصاف، جسٹس. انصاف کیا ہوتا ہے بیٹا؟ انصاف کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا، حقدار کو اس کا حق دینا. اللہ تعالیٰ نے بیٹا کائنات انصاف کی بنیاد پر بنائی تھی. اس پوری کائنات کی بنیاد انصاف پر ہے. ایک معاشرہ بیٹا ظلم، جس معاشرے میں کفر ہو، یعنی اللہ کو نہ مانتے ہو، تو مشہور بیٹا روایت کہ ایک معاشرہ کفر کی بنیاد پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. انصاف کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا. یہ بیٹا اس کائنات کی بنیاد بھی انصاف پر ہے، اسلام کی بنیاد بھی انصاف پر ہے، اور اسلامی ریاست کی بنیاد بھی انصاف پر ہے. اسلامی ریاست کا ایک بڑی اہم خاصیت عدل انصاف ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب نبی پاک کو دیکھیں بیٹا، مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں. وہ کفار جو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن مقدموں کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، آپس میں جھگڑا ہوتا تو فیصلہ نبی پاک سے کرواتے تھے، حالانکہ وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے. وجہ کیا بیٹا؟ وہ جانتے تھے آپ انصاف کریں گے، وہ جانتے تھے کہ آپ انصاف کریں گے. اسلام انصاف کا درس دیتا ہے. قرآن پاک کی طرف بیٹا سورہ المائدہ آیت نمبر 42، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں. ان کے درمیان، یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے مسلم ہے، اگر ایک مسلمان اور غیر مسلم ہے تو آپ نے انصاف ہی کرنا ہے، مسلمان کا ساتھ نہیں دینا. دونوں غیر مسلم ہیں تو تب بھی انصاف کرنا ہے، لحاظ نہیں کرنا. واضح ہدایات اللہ کی طرف سے بیٹا قرآن پاک. آگے دیکھیں بیٹا، اور اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی کافر ہے، وہی کافر ہے. تو کیا مطلب بیٹا؟ کہ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، جو انصاف نہیں کرتا نا تو وہ سمجھے وہ اسلام سے ہی خارج ہے، اس کو کافر قرار دے دیا گیا کہ جو انصاف نہیں کرتا.
آگے دیکھیں بیٹا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا حکم قرآن پاک کی سورہ الانعام آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ظلم سے نہیں ملایا بیٹا، ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا، ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ انصاف کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا۔ جنہیں بیٹا ظلم نہیں کیا نا، اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو حقدار اس کو حق نہیں دیتے، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد نیکسٹ ہے شرعی حقوق اسلام کے دیے گئے۔ یہ بیٹا نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے شرعی حقوق۔ آج ہم یہ ختم کریں بیٹا۔ آج ہم نے اسلام میں شہریوں کے حقوق کے حوالے سے مذہبی حقوق دیکھے، معاشی حقوق دیکھے، سیاسی حقوق دیکھے، اور شرعی حقوق ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ امید ہے بیٹا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ بیٹا اسلام کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں نا، صرف آپ نے سمجھنی نہیں، رٹا نہیں مارنا، بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم بیٹا مسلمان ہیں، یہ باتیں آپ سے اس لیے تفصیل سے نہیں کر رہا کہ صرف آپ نے امتحان میں اچھے نمبر لینے ہیں، بلکہ بیٹا اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے مزاج کا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹا قرآن و سنت کے مطابق اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اسلام کے دیے گئے جو حقوق ہے اس کے والے سے جو شرعی حقوق ہے، یہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔